اس میں جو سب سے اہم بات، جو اہم سلوگن جو اس ساری بیماری کا وہ یہی ہے کہ جی وائرس آپ کے گھر میں نہیں آئے گا، آپ باہر جائیں گے تو اسے لے کے آئیں گے۔ یہ بہت ہی بنیادی بات ہے۔ بدقسمتی سے صرف اس ایک ون لائنر کو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو پورے فلاسفی ہے وہ شاید ہم ایکسپلین نہیں کر پاتے، یا ایکسپلینیشن کے لیے جس طرح کی سچویشن ہے وہ ٹائم ہمیں نہیں ملتا، لیکن یہ بہت بنیادی بات ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ 20-25 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو گھر میں بالکل لاک ڈاؤن کر لیتے ہیں، نہیں نکلتے آپ گھر سے باہر، نہ ہی کسی سے ملتے ہیں، نہ ہی کسی کو آنے دیتے ہیں، نہ ہی آپ کی کوئی فیملی ممبر باہر جاتا ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا وہ جو سیفٹی کا ایک پورا سائیکل ہوتا ہے وہ بالکل مینٹین ہو چکا ہوتا ہے، اس کو اب کوئی بریک نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اگر فار ایگزامپل آپ ایک دن پہلے جب باہر گئے تھے، کسی وجہ سے وائرس ساتھ آ گیا تھا، تو اب اگر آپ نے وہ پریکاشن لے لی ہیں تو آپ گھر میں ہیں، تو وہ وائرس کی ویسے ایک لائف سپین ہوتا ہے، وہ ویسے ہی ڈیڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو وہ جو اب باہر سے بھی آیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو باہر سے آنے کے مواقع بھی آپ نے بند کر دیے۔ اس سے جو سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بار بار جو ایک تکلیف آج کل لوگوں کو آ رہی ہے کہ جو بار بار سینیٹائزر کا استعمال کرتے ہیں یا ہاتھ دھوتے ہیں، سوپ بار بار لگانے سے جو ہاتھوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی آپ بچ جائیں گے، کیونکہ آپ گھر میں ہیں، آپ جو سائیکل ہے وہ سیفٹی کا وہ آپ نے مینٹین کر لیا ہوا ہے۔ چونکہ آپ باہر نکل نہیں رہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، تو آپ کو یہ بار بار یہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، پرووائڈڈ کہ آپ وہ ایک سائیکل آپ نے مینٹین کر لیا ہو۔ تو یہ اس چیز کو بھی آپ ضرور ذہن میں رکھیں۔ کل ہم نے بات کی تھی جو لاک ڈاؤن اور جو اس وقت سچویشن بن رہی ہے، اس میں جو ہم سمجھتے ہیں معاشرتی جو ہمارے رویے ہیں، جو ہماری جس طرح کی ہماری آبادیاں ہیں ہمارے ملک میں، جس طرح کے ہمارے معاشی حالات ہیں، جس طرح کی ہماری ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے، اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ چیزیں ہم نے جو ہے نا وہ 2 پارٹس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ چونکہ وہ اس میں سیاق و سباق کے ساتھ بات کرنا ضروری تھا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت لمبی اس میں چیزیں ہو گئی تھیں، جو کہ ضروری تھا اس حوالے سے۔ تو اس کے بعد پھر کچھ دوستوں کی طرف سے یہ سجیشن ہے کہ اس کی ایک فالو اپ ویڈیو بنائی جائے، جس میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہیں ان کو ہم دوبارہ سے ریکیپ کر لیں، ری ایمفسز ان پہ تھوڑا سا کر لیں، تاکہ وہ چیز جو ہے نا وہ بالکل کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں، کل ہم نے بات کی تھی اس بیماری سے نمٹنے کے لیے جب تک ہم ایک ہولسٹک اور کمپریہنسو پلان گورنمنٹ لیول پہ، لوکل لیول پہ اور انڈیویجول لیول پہ جب تک ہم ڈیوائز نہیں کریں گے تو ہم اس بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نہ تو اکیلے گورنمنٹ کر سکتی ہے، نہ پروونشل گورنمنٹس کر سکتی ہیں، نہ ہی ہم عوام اپنے طور پہ اکیلے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک کوہیسو رسپانس ہوگا۔ اس کو ایک وبا سمجھ کے، کامن وبا سمجھ کے، سب کی بقا کو ایک کامن تھریٹ کی صورت میں جب ہم دیکھیں گے، تبھی جو ہے نا اس ساری صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح کے ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، ہمارے جو انڈیویجول لیول پہ جو ہمارے آفیسرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جو پروونشل لیول پہ کام ہو رہا ہے، جو سینٹرل لیول پہ کام ہو رہا ہے، سارے وہ اپریشیبل چیزیں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں۔ ایک تو بنیادی بات یہ فار ایگزامپل، چونکہ جاب کے سلسلے میں موو اراؤنڈ کرنا پڑتا ہے ہمیں، تو کل کی بات ہے کہ یہ میں نے دیکھا کہ ایک پولیس ناکے پہ، جہاں پہ انہوں نے ایک ایریا کو لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا، پولیس نے بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی، مطلب جسے ہم صحیح معنوں میں کہتے ہیں کہ ایک موسلا دھار بارش، تیز بارش تھی، اور ساتھ میں تھوڑی تھوڑی یالہ باری بھی ہو رہی تھی۔ تو اس کنڈیشن میں بھی جو ہمارے بھائی ہیں وہ انہوں نے ایک رین کوٹ استعمال کر کے اس کنڈیشن میں بھی انہوں نے وہ جو ہے نا انفورس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اور بہت ایفیکٹیولی کر رہے تھے۔ یہ نہیں کہ ہاف ہارٹیڈلی اتنی شدید بارش میں وہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، نہیں، وہ فل بلون ایک جو ان کا طریقہ کار ہے، جو بھی ان کو انسٹرکشن دی گئی ہے، وہ جو ہے نا وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے تھے۔ تو یہ تو صرف ایک ایگزامپل ہے نا، ہر جگہ پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جو جس ادارے کو جو ٹاسک دیا گیا ہے، کوشش کر رہے ہیں، ہماری جو حکومتیں ہیں وہ بھی کوشش کر رہی ہیں۔ مسئلہ بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ ہیلتھ انفراسٹرکچر اتنا ڈیولپڈ نہیں ہے، یہ بنیادی مسئلہ اس وقت سامنے آ رہا ہے، تو اس میں جو بہت سی چیزیں جو ہے نا پھر خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو
پرسنل اکوپمنٹ ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے لیے، جو کٹس ہوتی ہیں ان میں مسائل آ رہے ہیں، جو ڈائگنوسٹک کٹس ہیں جس میں ٹیسٹ کرتے ہیں ان میں یہ بہت سے فالس پازیٹیو ٹیسٹ آنے کی رپورٹ ہو رہی ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جب وہ کسی کو کرنٹین کرنے کے لیے، آئسولیٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ چونکہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی کہ پیشنٹ سے کس طرح ہم نے انٹریکٹ کرنا ہے، تو وہاں پہ کچھ اگلی سین دیکھنے کو ملتے ہیں کہ دے آر جسٹ بیہیونگ لائک کہ وہ کسی کرمنل کو پکڑنے گئے ہوئے ہیں. اس چیز پہ بھی ظاہر ہے جو ہے نا تھوڑی خرابی اس سب کے باوجود، اس ڈاؤن سائڈ کے باوجود کہ بہت سے ادارے اپنے طور پہ کام کرنے کی کوشش کریں، ایک اوورآل ایک سینس، ایک کنیکٹڈنس کا سینس پوری قوم میں ڈیولپ ہوا ہے. ویسے تو گلوبلی کل ہم نے بات کی تھی کہ ایک گلوبل سٹیزن شپ کا ایک کنسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے، لیکن لوکل لیول پہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ، لوگوں کے اندر ایک باہمی ہمدردی، عزت و احترام کا رشتہ ڈیولپ ہو رہا ہے. سب میں ظاہر سی بات ہے اس طرح کی سچویشن میں کچھ خرابیاں بھی نظر آتی ہیں. اینی وے بہت سی اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں اسپیسیفکلی جو ہم نے کل باتیں کی تھی. دیکھیں، اس مصیبت سے لڑنے کے لیے جب تک ہم کمپریہنسو پلان نہیں بنائیں گے تب تک اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. یہ سمجھنا کہ صرف لاک ڈاؤن کو انفورس کر کے، سختی سے انفورس کر کے، یا اس کی مزید شدت بڑھا کے چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی تو بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوگا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ دنیا کا اس وقت یہ ایویڈنس یہی کہہ رہی ہے. جو جن ممالک نے صرف لاک ڈاؤن پہ تکیہ کیا تو ان کی صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی گئی. ایک تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ہم نے جو پریونٹیو میئرز ہیں ان کو لاک ڈاؤن کے علاوہ، اسی لاک ڈاؤن کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لاک ڈاؤن آپ ختم کر دیں، لاک ڈاؤن کو بھی آپ نے انفورس رکھنا ہے. اس کے علاوہ اور کون کون سی پریونٹیو میئرز ہوں گی اس پہ بات کریں گے. دوسرا یہ کہ جو سٹینڈرڈ پیپل ہیں، جو لیبرر ہیں، جو ان رجسٹرڈ لیبرر ہیں، خاص طور پہ جو کسی فیکٹری وغیرہ میں کام کرتے ہیں وہ تو چلیں رجسٹرڈ ہیں، اس پہ بھی ابھی بات ہوگی. جو ان رجسٹرڈ ہیں، کہیں پہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے ان کا، جو ڈیلی ویجر ہیں، جو چھوٹی شاپ لگاتے ہیں، چھاوڑی والے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں جن کا کہیں پہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ان فیملیز کا جو کہ کروڑوں کے حساب سے وہ ہاؤس ہولڈ بنتے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے، ان کے بارے میں کس طرح کی سچویشن ہوگی، ان کو کس طرح کھانا پہنچانا ہے، ان کو فائنینشیل ہیلپ کس طرح دینی ہے. اس پہ بھی کل بات ہوئی تھی، آج اس پہ بھی جو ہے نا مزید بات کریں گے. تھرڈلی ٹریٹمنٹ. آبویسلی اب ہم ٹریٹمنٹ فیز میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں، بہت سے ہمارے ہاسپٹلز میں کیسز آنا شروع ہو گئے ہیں. ان کو گورنمنٹ کس طرح نمٹ سکتی ہے؟ کیا جو جس طرح سٹیٹس کو ہے، جس طرح ہم عام بیماریوں سے لڑتے چلے آ رہے ہیں، جو ہماری ایک کلچر بنا آ رہا ہے، یا جس طرح کی ہماری انفراسٹرکچر ہے، کیا اسی سے یہ چیزیں کنٹرول ہو پائیں گی؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اینڈ پہ پھر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وہ یہ ہے کہ جی جب یہ سب کچھ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا ود پیسیج آف ٹائم، اٹ مے ٹیک 2-3 منتھ، جب یہ ختم ہوگا تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اس کے کچھ کانسیکوینس بھی ہونے چاہیے. نیچرلی ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، اس کے کچھ کانسیکوینس ہونے چاہیے. وہ ہم کیسے کریں گے؟ کیسے ڈیفرنٹ لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کریں گے؟ کیسے ورکرز کو واپس فیکٹری میں بھیجیں گے؟ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکر ہیں، جس میں ہمارے پیرامیڈیکل، ہمارے ہیلتھ پروفیشنل، ڈاکٹرز، دوسرے لوگ جو ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو جو پرابلم آئیں گے، خدا نہ خواستہ کسی کی کیجویلٹی ہو جاتی ہے، اس کی اسٹیٹ کس طرح رسپانسبلٹی لے گی؟ اور سب سے اہم کہ یہ اینڈ پہ جو اس ساری چیز سے ہم لیسن کیا سیکھیں گے؟ تو یہ 4 چیزیں ہیں جس کے بارے میں آج ہم بات کریں. تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ پریونٹیو میجر. اس میں آپ کو کل ہم نے بات کی تھی کہ کرنٹ لاک ڈاؤن کو ٹھیک ہے آپ انفورس کریں. اس کے علاوہ جو سیکشن 144 ہے، جس میں 4% کی لمٹ ہوتی ہے کہ اس سے اوپر آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ تھرو آرڈیننس اس کو آپ 2% پہ لے کے آ جائیں کہ 2% بھی اکٹھے نہیں جا سکتے، نہ ٹریول کر سکتے ہیں. اور یہ بالکل یونیفارملی اپلائی کر دیں. یہ مساجد میں بھی اپلائی کر دیں، ہاسپٹل میں بھی اپلائی کر دیں، یہ ہر جگہ پہ آپ اپلائی کر دیں. صرف شادی ہال یا شاپنگ مال پہ نہیں، ہر جگہ پہ آپ نے یہ اپلائی کرنا ہے کہ آپ نہیں چل سکتے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بہت سے ممالک نے کیا. جرمنی نے 2% سے زیادہ اگر آپ موو کر رہے ہیں تو آپ کو وہ فائن یا جیل ٹرم یا اس طرح کی صورتحال انہوں نے اریسٹ کر سکتی ہے پولیس آپ کو، انہوں نے اسپیشل پاورز دی ہوئی ہیں. تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ اس کی جو ہے نا چیزیں وہ اس کے رزلٹ اچھے نکلیں گے. اچھا، ایک اور چیز جو اس لاک ڈاؤن میں اب تو ایک اچھا ڈیسیجن ہوا ہے کہ رات کو 8 بجے کے بعد ساری انکلوڈنگ گروسری شاپ ساری چیزیں بند کر دیں گے. مجھے ایک بات نہیں سمجھے کہ یہ سگریٹ کے جو ڈھابے ہیں، جو کھوکھے ہیں، ان کو اوپن رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی ادھر ہی کھڑے ہو کے لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. عام حالات میں تو ٹھیک ہے، چلیں وہ چل رہی ہوتی ہیں چیزیں، وہ آپ نے ایک سمجھ لیا ہے سگریٹ اسموکنگ کو ایک نارمل بیہیویئر ہے. یہ اب ظاہر سی بات ایک پولیٹیکل ایک کویسچن بن جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس حالات میں سگریٹ کی شاپ جس میں صرف سگریٹس ملتی ہیں،
وہ کون سی اسینشل سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. نہ صرف وہ اس جو اسموکنگ کہ خود ہیزرڈ ہیں خود کر رہے ہیں, وہ پیسو اسموکنگ سے بھی دوسروں کو جو کر رہے ہیں. اگر کوئی بھی بندہ فار ایگزامپل ایستھمیٹک ہے, ریسپیریٹری پرابلم ہے اس کو, وہ اسموکنگ سے زیادہ ایل ہو جاتا ہے, تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کرونا ایلنس کے زیادہ چانس بڑھ جاتے ہیں. جو آپ کی ریسپیریٹری ایلنس بڑھتی جائے گی, چاہے آپ ایستھمیٹک ہیں, چاہے COPD کے مریض ہیں, چاہے ہلکا سا آپ کو کامن کولڈ اور اس طرح کی چیز ہوگی, تو آپ کو کرونا کا اٹیک کے چانس بڑھ جاتے ہیں. تو کیوں ہم ایک تو اس چیز کو روکنا چاہیے. دوسرا ایک ناول قسم کی سجیشن یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی آؤٹ سائڈ دی ہاؤس موبائل کا استعمال بالکل بند کر دیا جائے. یعنی کہ آپ باہر موبائل نہیں لے کے جا سکتے. یہ ہو سکتا ہے سننے میں اسٹرینج لگتا ہو کہ جی یہ موبائل کیوں نہیں لے کے جا سکتے. وہ اس وجہ سے کہ یہ جو ڈیوائس ہے یہ اس پہ پروون ہے. ایک یہ اور آپ کے ہمارے لیپ ٹاپ کی جو یا ٹیبلٹ کی جو کی بورڈ ہوتا ہے, یہ دو چیزیں, یہ گاڑ ہے. اٹ از دی ڈرٹیسٹ تھنگ وی کین کیری موجودہ حالات میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ ہر قسم کی, اس کے پلاسٹک بھی ہے, اس پہ گلاس بھی ہے, اس پہ میٹل بھی ہے, اور اس پہ کریزز بھی ہیں, کریپس بھی ہیں جس کے اندر ساری. سب سے اہم بات یہ ہے کہ موبائل جب ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے ہم یہ کیئر نہیں کرتے کہ جی ہمارے ہاتھ کس طرح کے, اس کو ٹچ کیا فار ایگزامپل سڈنلی کال آ گئی, ہم کیئرفل بھی ہیں کہ نہیں کسی چیز کو ٹچ کرنا, لیکن موبائل کو ہم ایکسیپشن دے کے رکھتے ہیں کہ اس کو ٹچ کرنا ہے, ہم نے فوراً کان پہ لگایا, اسی حالت میں اس کو لے کے گھر آ گئے. تو ایک بہت بڑا آپ لگیج جو ہے نا وائرس کا لے کے ساتھ اپنے گھر آ گئے. اور اسی چیز کو پھر آپ بے شک اب ہاتھ دھوتے پھرتے رہیں, اسی کو بچے پکڑتے ہیں, اسی کو دوسرے گھر والے پکڑتے ہیں. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ بین کر دے کہ گھر کے باہر آپ کال نہیں سن سکتے اور موبائل بھی نہیں لے کے جا سکتے, اس کو گھر پہ رکھیں. اور یہ ہمیں خود انڈیویجول لیول پہ بھی سمجھنا چاہیے کہ موبائل کو گھر پہ رکھیں. یہ بہت بڑا آپ کا کنٹامینیشن کا ایک ذریعہ بن رہا ہے. اس کو جب گھر پہ رکھیں گے اور گھر آتے ہوئے لیٹ سے کہ کسی وجہ سے آپ باہر گئے, جب آپ گھر واپس آتے ہیں سب سے پہلے آپ ہینڈ واش کریں, پھر اس کو پکڑیں. تو یہ آپ کی جو باہر سے کنیکشن بن رہا ہے تھرو موبائل وہ ڈسرپٹ ہونا شروع ہو جائے گا. ایک تو یہ ہم سمجھتے ہیں کرنا چاہیے کہ جی اس کو سگریٹ کی شاپس کو اور موبائل کو جو ہے نا وہ بند کر دینا چاہیے. کل بات ہوئی تھی میسو سکریننگ. ابھی تک ہماری جو سکریننگ ہے نا وہ میسو لیول کی نہیں ہے. وہ اس حد تک میسو ہونی چاہیے کہ میں یہاں پہ گھر میں اگر بیٹھا ہوا ہوں یا میں دفتر میں بیٹھا ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ جی آئی شوڈ گیٹ چیکڈ اپ فار می, مجھے کوئی ٹیسٹ کروانا چاہیے یا کوئی اس طرح کی چیز. تو فوری طور پہ مجھے پتا ہو کہ جی جو فلاں لیب ہے, عام طور پہ اس گلی محلے کے اس لوکیلٹی کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں لیب فلاں جگہ پہ ہے. جب اس کو آپ ڈیزگنیٹ کر دیں گے, کمپیل کر دیں گے کہ جی اس نے ٹیسٹ کرنا ہے, تو فوری طور پہ وہاں پہ جاؤں. یا وہ ہوم سروس دیتے ہیں, ویل اینڈ گڈ, وہ آ کے سیمپل لیں اور فری آف کاسٹ مجھے ود ان نو ٹائم بتا دیا جائے کہ جی ویدر آئی ایم کرونا پازیٹیو اور نیگیٹو. اور پھر کانسیکوینٹلی جو بھی آپ کی گورنمنٹ کے پروسیس ہیں اس کو فالو کر لیا جائے, ہیلپ لائن پہ کال کرنی ہے, واٹ ایور جو بھی اس کو نوٹیفائی کرنے کا طریقہ کار ہے. یہ بہت اہم ہے میسو سکریننگ. اور اس کا کل ہم نے ایک سلوشن بتایا تھا کہ دی تھرو ایمرجنسی آرڈر جو کہ گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشن امپاور کرتا ہے انڈر آرٹیکل 232, آپ اس کو جو ہے نا انووک کریں اور نیشنلائز کر دیں فار 3 منتھ 4 منتھ جتنی بھی لیبارٹریز ہیں پرائیویٹ, اور ان کو کمپیل کریں کہ جی آپ مین پاور بھی دیں گے اپنی جو آپ کنٹینیو رکھیں گے اپنی ساری سروسز, اور ساتھ میں یہ فری آف کاسٹ کریں گے. آبویسلی جو ایک کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا جو کنسیپٹ ہے وہ ضرور ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کو اس وقت مشکل صورتحال میں کندھے سے کندھا ملا کے چلنا چاہیے قوم کے ساتھ. تو یہ میسو سکریننگ کی یہ بات ہوئی تھی. میسو سینیٹائزر جتنے بھی آپ آؤٹ لیٹ کھولتے ہیں, چاہے وہ شاپ ہو, گراسری اسٹور, فارمیسی ہو, کمپیل دم کہ جی وہ وہاں پہ ہیوج اماؤنٹ میں سینیٹائزر کا استعمال کریں. کوئی بندہ سینیٹائزر کے بغیر اندر نہ جائے, باہر نہ جائے. سینیٹائزر لگانے کے لیے ہر جگہ پہ آپ کی یہ وافر مقدار میں جو ہے نا یہ ہونی چاہیے. پریونشن کے حساب سے ہماری ذہنی صحت بہت ہی اہم ہے. جب تک ہماری ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم کسی چیز سے لڑ نہیں سکتے. اس وقت جو ہم حالت دیکھتے ہیں لوگوں کے منہ لٹکے ہوئے ہیں, ایک ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے قیامت کا منظر بن گیا, ایک ڈومز ڈے کے فیلنگ آ رہے ہیں, عجیب و غریب افواہیں ایک چل رہی ہیں. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ یہ تھرو واٹس ایپ یونیورسٹی, یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, اس نے ہماری قوم کی سائیکی کو تہس نہس کر دیا ہے, برباد کر دیا اس سچویشن میں. کل مجھے ایک بہت ہی سینئر پروفیسر صاحب ملے, بائی چانس ان سے بات ہوئی, تو انہوں نے یہ شیئر کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کس طرح ہوگا کہ یہ دیکھیں ایک اس طرح کا خوف بن گیا ہے کہ اب اس طرح کی تصویریں آتی ہیں کہ جی پلاسٹک بیگ میں باڈی کو ڈسپوز آف کر دیا جائے گا. مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی, اگر یہ جو بھی پروسیجرل ایونٹ ہیں جب بریل ہوتی ہے, عام عوام کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ امیجز, وہ ویژولز دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟
تو ایک تو یہ ذہنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو خوف کا ماحول ہے، جو ہیجانی کیفیت بنی ہوئی ہے، اس میں میں ریکویسٹ کروں گا حکومت کے لیے فار ایٹ لیسٹ 1 منتھ سوشل میڈیا پہ آپ کمپلیٹ بین کر دیں. پیمرا کا اب وقت ہے، بجائے اس کے کہ جب ہم اپنے پولیٹیکل وندتا کے طور پہ، وکٹمائزیشن کے طور پہ لوگوں کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں، چینلز آربیٹریری بند کر دیتے ہیں. اب ٹائم ہے کہ پیمرا شوڈ بی ایکٹیو. ان کو آپ آرڈر کریں کہ جی یا پیمرا یا تھرو پی ٹی اے جو بھی آپ کو لیجسلیٹو ایکٹ چاہیے وہ کریں، آرڈیننس لے کے بین کریں. اچھا، اس کا ایک ہو سکتا ہے کوئی تنقید کرے، جی انفارمیشن، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کو کس طرح کی انفارمیشن چاہیے؟ ساری انفارمیشن تو کرونا سے ریلیٹڈ آپ کے پاس ہے. حکومت کو ایک چینل، چاہے وہ پی ٹی وی کی صورت میں ہو یا کوئی اور چینل ہو، اس کو جو ہے نا وہ ڈیڈیکیٹ کر دیں، ڈیزگنیٹ کر دیں کہ جی یہ چینل 24/7 جو ہے نا اس میں آپ کو ہر آدھے گھنٹے بعد 20 منٹ بعد آپ کو اپڈیٹ آئے گا. وہاں پہ ایکسپرٹ بٹھائیں، خدا را کرونا پہ ایکسپرٹ بٹھائیں، ایپیڈیمیالوجسٹ بٹھائیں، انفیکشس ڈیزیزز کے جو ماہر ہیں وہ بٹھائیں، پلمونالوجسٹ بٹھائیں، میڈیکل اسپیشلسٹ بٹھائیں. اسی طرح اگر کوئی اس کا اکنامک امپیکٹ آ رہا ہے تو وہاں پہ جو آپ کو ٹیکنوکریٹ ہیں، جو معاشی ماہر ہیں، ان کو بٹھائیں. اگر کوئی اس طرح کی جس حوالے سے جو چیز آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ بٹھائیں. آپ کرونا پہ لیکچر دلوانے کے لیے ایک جرنلسٹ کو بٹھا دیتے ہیں جسے یہ نہیں پتا کہ ہارٹ رائٹ پہ ہوتا ہے لیفٹ پہ ہوتا ہے. ایک بہت ہی ویل نون جرنلسٹ تھے وہ نا اسکیمیا، جو کہ بلڈ سپلائی کم ہو جاتا ہے ہارٹ کو، اسکیمیا کہی جا رہا ہوں، بار بار مثال دے رہا ہوں، کسی کو یہ کوئی ڈیریگیٹری کمنٹ کی بات نہیں ہے، صرف سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جی اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ عوام میں مایوسی پھیلے گی نا. اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنا یلو جرنلزم ہے ہمارے ہاں، جس طرح کے یہاں پہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اپنے آپ جو چیزیں آگے رکھنے کا ایک رواج چل پڑا ہے، تو خدا رہا اس میں انفارمیشن ہو ہر ایریے کی، ہر ریجن وائز سائنٹیفک بیس پہ، وہاں پہ آپ انفارمیشن دیں لوگوں کو. آپ دیکھیں گے لوگ ٹیون ان کر کے رکھیں گے. باقی چینلز کو آپ باؤنڈ کر دیں کہ جی کرونا ریلیٹڈ آپ نے جو ہے نا چیزیں نہیں دینی. اور دوسرا سب سے اہم بات، لوگوں کی ڈگنیٹی کا کیا ہوگا؟ ایک کسی ایریے میں اگر کوئی پازیٹیو کیس بن جائے تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ بیتتی کیا ہے. لوگ پورا محلہ چھوڑ دیتے ہیں ان سے، اور یہ ہمارے میڈیا میں چیزیں ہوتی ہیں کہ پورا ایریا دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیو ٹو سم لیگل اوبلیگیشن ہو سکتا ہے، کوئی پرسنل آئیڈینٹی نہیں دکھاتے، لیکن اب گلی محلہ تو سارا دکھا دیتے ہیں نا، پتہ تو لوگوں کو چل جاتا ہے. اور کیا چھپ جاتا ہے؟ اب یہ بتاتے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن میں فار ایگزامپل فلاں بلاک میں گلی نمبر میں یہ مسئلہ ہوا ہے، تو آپ نے چھوڑا کیا ہے؟ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا بنتا ہے؟ لوگوں نے مکان خالی کروانا شروع کر دیے ہیں، نکال دیتے ہیں. اگر کہیں پہ کوئی کرونا پازیٹیو کیس آتا ہے تو مالک مکان کے نوٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. ڈاکٹرز کے ساتھ پیرامیڈیکل جو لوگ ہیں جو ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، لوگوں نے بالکل قطع تلقی کر رکھی ہے، ان کو اپنے محلے میں گلی میں نہیں آنے دے رہے. مکانوں سے نکالنا ڈاکٹروں کو شروع کر دیا، فلیٹ سے نکالنا شروع کر دیا ہے. تو یہ افراتفری یہ کس کے فائدے میں جا رہی ہے؟ تو یہ اس حوالے سے بھی خدا رہا ہم حکومت سے اپیل کریں گے کہ جی سوشل میڈیا کو کرٹیل کریں. اس کے بعد انفارمیشن کا ایک یونیفارمل فلو ہو، اس میں سائنٹیفک اتھینٹک باتیں ہوں، اور اس چیز کے ایکسپرٹ وہاں پہ بٹھائیں. ایک ایف ایم چینل کو بھی آپ ڈیڈیکیٹ کر دیں، اور پی ٹی وی کو بھی ڈیڈیکیٹ کر دیں. نہیں کرنا چاہتے آپ کسی کمرشل چینل کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اس کو باؤنڈ کر لیں آپ، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. باقی چینلز کو آپ کمپیل کریں کہ جی کس طرح کی رپورٹنگ ہو سکتی ہے. باقی بھی تو آپ کرتے ہی ہیں نا کہ جی فار ایگزامپل دوسرے جو ایشوز ہیں اس پہ کس طرح کی رپورٹنگ ہو سکتی ہے، دھرنے پہ کس طرح کی رپورٹنگ ہو سکتی ہے، کرتے ہی رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے. تو ہمارے جو پیمرا اور پی ٹی اے دے آر ویل اکوپڈ ٹو انفورس سچ بین. تو یہ بہت ضروری ہے، اس چیز کو کائنڈلی جو ہے نا وہ ہلکا نہ لیں. ایک تو یہ چیز آ گئی. اچھا، دوسرے نمبر پہ جو ہے نا وہ اب جو پور کلاس ہے ہماری، اس کو کس طرح جو ہے نا وہ ٹیکل کیا جائے گا، اس کو کس طرح ان کے جو مسائل ہیں دیکھے جائیں گے. اس میں جو ان رجسٹرڈ ورکر ہیں اس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو چھوٹے ہیں جن کا ریکارڈ نہیں ہے کہیں پہ. سب سے پہلے تو یہ عمران خان صاحب نے کل ہی اعلان کیا کہ ایک ٹائیگر فورس وہ بنا رہے ہیں. اس ٹائیگر فورس کو آپ سم ہاؤ اسی طرح ارینج کریں کہ یہ اسٹینڈرڈ لوگ ہیں جو لیبرر ہیں، جو کام نہیں کر سکتے، ان کا جس طرح سندھ والوں نے کیا کہ واٹس ایپ ایک ایس ایم ایس کے تھرو وہ کمیونیکیٹ کریں، اور ان کو ایک پیکٹ بنایا ایک ریشن کا یا اس طرح کی صورت حال وہ جا کے فوراً ڈیلیور کر دیں. اور یہ کوئک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے اس کلاس کو جو کہ کروڑوں میں اگر آپ نے بینک چینل کے تھرو یا دوسرے کسی بھی فارمل طریقے سے دینے کی کوشش کی تو بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ان کا نہ بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، نہ ان کے کہیں پہ فیکٹری میں یہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، کمپیل ہو جائیں گے. دوسرے نمبر پہ فیکٹریز اونر کو کمپیل کریں. اگین یہ آپ تب کر پائیں گے جب آپ
نیشنل ایمرجنسی تھرو 232 جو آپ کا آرٹیکل ہے اس کو انووک کرنے کے بعد ان کو کمپیل کریں کہ جی آپ نے ورکر کو نہیں بلانا, ورکرز کو گھر بٹھائیں لیکن آپ پے دیں گے, انہیں منتھلی پے دیں گے, اور ایک ہیلپ لائن قائم کر دیں لیبر ڈپارٹمنٹ کے تھرو. کوئی بھی وائلیشن ہوتی ہے, پے نہیں ملتی, تو دے شوڈ کال دیٹ ہیلپ لائن, اور آپ ایک ہیوی پینلٹی رکھیں اس فیکٹری اونر کے لیے جو بھی جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں. اسی طرح ہم ایک انفارمل ریکویسٹ بھی کرنا چاہیں گے ان لوگوں سے جو جن کے گھر میں ہاؤس میڈز ہوتی ہیں, ڈرائیورز ہوتے ہیں, کیونکہ میجارٹی لوگوں نے ان کو آف کر دیا ہے, گھر بھجوا دیا ہے یا نہیں کروا رہے کام ان سے. خدا را ان کو یہ ضرور ایشور کر دیں کہ جی آپ گھر بیٹھیں, آپ نہ آئیں ہمارے گھر, آپ تکلیف نہ کریں, آپ کو پوری پے ملتی رہے گی. ان کی جو ذہنی ایک ان پہ جو برڈن پڑ گیا ہے کہ جی اب کیا ہوگا ان کے ساتھ, اس سے وہ بھی بچ جائیں گے, اور آپ کی ایک کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کی طرف, یہ اس کا بھی تقاضا ہے کہ ہمیں اس وقت آگے آنا چاہیے. کسی کی تنخواہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ نہیں روکنی چاہیے کہ جی آپ اس کام نہیں کر رہے. تو وہ پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ جی ہیلتھ ایمرجنسی لازمی طور پہ آپ بڑے بڑے ہاسپٹل, کیونکہ اب ٹریٹمنٹ فیز میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب جو جتنے کیسز ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں, خود مورٹیلٹی بھی اس میں بڑھنا شروع ہو گئی ہے. دوسرے نمبر پہ لوگ ہاسپٹل میں بھی جانا شروع ہو گئے ہیں. تو اب جو ٹریٹمنٹ فیز ہوگی, جو تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا, اس پہ کیا کریں, اس میں لازمی طور پہ بڑے بڑے جتنے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں ایمرجنسی ڈکلیئر کریں اور ان کو نیشنلائز کر دیں فار 2 month 3 month, ان کی ساری مین پاور کے ساتھ کمپیل کریں ان کو, جی دے شوڈ آفر یو ایچ اینڈ ایوری اکوپمنٹ, وہ لیں ان سے. اسی طرح جو بڑے بڑے 5 star 4 star ہوٹلز ہیں ان کو آپ فوراً نیشنلائز کریں, ان کو کرنٹین سینٹر آئسولیشن روم بنانے کی کوشش کریں, اور اسی طرح جتنی بھی لیبز ہیں اس کی بات ہوگی اس کو فوری طور پہ نیشنلائز کریں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے, فار ایگزامپل کل کو یہ جس طرح باتیں چل رہی ہیں کہ جی کلوروکوئین یا سم تھنگ کوئی اور اس طرح کی ایزتھرومائسین یا کوئی اور بھی ڈرگ کل کو اس کے کوئی بنتی ہے, کوئی ایویڈنس سامنے آتی ہے, ابھی تو بہت پری میچور ہے, ابھی جمپ نہیں کرنا چاہیے, ان کو آپ کمپیل کریں تھرو نیشنلائزیشن کہ جی آپ نے یہ ہمیں میڈیسن دینی ہو. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, سارا لاگ میں ریکارڈ رکھا ہوتا ہے کہ را مٹیریل کہاں سے آ رہا ہے, کتنا پڑا ہوا ہے اسٹاک میں, سب کچھ ہو سکتا ہے. اسی طرح جو سینیٹائزر ہیں, جتنی بھی آپ کی پرفیوم میکنگ فیکٹریز ہیں ان کو کمپیل کریں کہ جی آپ نے کچھ نہیں کرنا سینیٹائزر. اگر آپ کوئی ایسی لوکل انڈسٹری ہے آپ کی سرجیکل اکوپمنٹ کی جو کہ وینٹیلیٹر بنا سکتے ہیں, اس کا ایک بہت اچھا آئیڈیا ابھی ریسنٹلی کچھ اور ممالک میں, اٹلی میں, اسپین میں, انڈیا میں ایون جو کار مینوفیکچرنگ فیکٹریز ہیں وہ مل کے اب آگے آئی ہیں. انہوں نے جو سرجیکل اکوپمنٹ فیکٹریاں مل کے لوکل قسم کے وینٹیلیٹر بنانے کی کوشش وہ کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جی ہماری فیکٹریز کار والی تو ویسے ہی بند پڑی ہوئی ہیں ڈیو ٹو ملٹیپل ریزن, انہیں کہیں جی آپ ذرا وینٹیلیٹر کے طور پہ چیزیں بنانے کے لیے آپ سرجیکل انڈسٹری کے ساتھ کولیبوریٹ کریں, اور اس کو آپ ایمرجنسی آرڈر کے تھرو والنٹائرلی اگر آپ کہیں گے تو کسی نے نہیں سنا, جو ہمارا مزاج ہے, جو ہمارا کلچر ہے. تو یہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ساری چیزیں ہوگی, اور جو ٹریٹمنٹ میں ظاہر سی بات ہے آپ کے جو فرنٹ لائن ورکر ہیں ان کو بھی تھوڑا چیزیں کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ مزید جو ہے نا وہ چیزیں خراب نہ ہو پائیں, کہ جس طرح کی مورٹیلٹی ڈاکٹرز کی ہو رہی ہے ڈیو ٹو لیک آف جو پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں پھر چوتھی فیز جب یہ انشاءاللہ ساری چیزیں ہو جائیں گی, اس سے ہم نکل آئیں گے ایک نہ ایک دن, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا امپیکٹ ہوگا, ساری چیزیں ہوں گی. تو اس میں ایک تو سب سے اہم جو بات ہوگی اس کی پالیسی ابھی سے بنانا شروع کر دیں, اداروں کو لگا دیں کہ جی اس کے بعد آپ نے جو جتنے بھی ورکر, فیکٹری ورکر تھے, جو بھی تھا, کسی بھی پریٹیکسٹ میں, کسی بھی کنٹیکسٹ میں, کسی بھی ایکسکیوز میں آپ کوئی فیکٹری اس کو فائر نہیں کرے گی اگلے 6 month کے لیے. واپس جائیں گے جو جہاں پہ اسٹیٹس کو وہی مینٹین ہوگا دوبارہ. یہ نہیں کہ جی بس چلے گئے تھے تو اب آپ نے نکال دیا, یہ 1-2 ماہ تو کسی طرح حکومتی دباؤ کے تحت نکال لیے, پھر آپ نے ویسے ان کو چھٹی کرا دی. یہ آپ کسی انڈسٹری کو نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے. اچھا, دوسرے نمبر پہ جن لوگوں نے قربانی دی تھی, فار ایگزامپل آپ نے نیشنلائز کیے تھے ہوٹل, فیکٹریز, کچھ اس طرح کی جو چیزیں آپ نے نیشنلائز کی تھیں, ان کو آپ کیا کریں گے, کچھ انسینٹیو دیں گے. اٹ کوڈ بی ان دی فارم آف ٹیکس ویور, یا کسی اور طرح سے کوئی ان کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے کوئی امپورٹ ایکسپورٹ میں ان کو ویو کر سکتے ہیں, کچھ ریلیکسیشن دے سکتے ہیں, وہ آپ کریں گے. اسی طرح فارما انڈسٹری ہے, اسے آپ ویو آف ضرور کریں گے. اور سب سے اہم جو آپ کے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کسی کی کیجویلٹی ہو گئی ہے تو اس کی پوری فیملی کی رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو لینی چاہیے, نہ صرف کچھ وقت کے لیے, پورے وقت کے لیے, جہاں تک ان کے جب تک بچے جو ہے نا وہ ایڈلٹ لائف میں نہیں آ جاتے. ویسے بھی ایک رول ہے کہ ڈیورنگ گورنمنٹ ڈیوٹی اگر آپ کی سروس کے دوران اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ٹل ریٹائرمنٹ آپ پے کرتے ہیں. تو اسی رول کو بھی آپ امپلیمنٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ سب سے اہم ریسرچ,
کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا, کیسے ہوا, آگے اس سے کیسے نمٹنا ہے یہ. اور اس سب کا باٹم لائن وہ ایک سوال ہے جو کہ ہمیں سب کو پوچھنا چاہیے, ہم اس حالت میں کیوں پہنچے؟ کیا ہمارا ملک 22 کروڑ کا ملک اتنا فریجائل ہے, اتنا کمزور ہے؟ ایک آفت جو کہ بتا رہی تھی, یہ کہ اس طرح کی آفت نہیں ہے کہ سڈنلی ارتھ کو اور چیزیں تباہ ہو گئیں. 3 منتھ تھے ہمارے پاس, پھر بھی ہم کچھ نہ کر پائے. یہ کیسے ہوا؟ ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر کیوں اتنا ایک فریجائل ہے کہ وہ بالکل بھی سٹرین نہیں برداشت کر سکتا؟ ہمارے جو سول ادارے ہیں وہ اتنے بری حالت میں کیوں ہیں؟ ہماری جو لٹریسی ریٹ ہے وہ اس طرح کا کیوں ہے؟ ہماری لوگوں کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کو سمجھنے کی, کیوں وہ اتنی ہم نے بہت بیس لیول پہ ان کو رکھا ہوا ہے؟ اس چیز کا جواب بھی ہمیں چاہیے. انسانی جان بہت قیمتی ہوتی ہے, ڈاکٹر بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں, بہت مشکل سے بنتے ہیں, بڑے ارمان ہوتے ہیں, پولیس والے بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں, سارے سول ادارے, سارے ملٹری جو ہماری جو ملٹری کے ادارے ہوتے ہیں سارے ہی سیکریڈ ہیں, قومی ایک اثاثہ ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ جب کوئی اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو ہم بے دست و پا لڑنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں, ہمارے سارے لوگ. اس سوال کا جواب بھی ہماری قوم کو پوچھنا چاہیے کہ ایسی کیا وجہ بنی کہ 70 سال ہو گئے, 72 سال ہو گئے اس ملک کو بننے ہوئے؟ کہیں پہ بجٹ کا مسئلہ تھا یا یہ ایک ڈسپیرٹی ہے؟ غریب تو غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اور اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ سرٹن ایلیٹ جس میں ہر طرح کے لوگ ہیں, میں سول ملٹری بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے, ہمارے بزنس مین بھی آ جاتے ہیں, ہمارے تاجر بھی آ جاتے ہیں, ہر طرح کے ہمارے مذہبی علماء بھی آ جاتے ہیں. یہ ایک ایلیٹ ہے جو کہ بہر علاج کرواتی ہے, ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ جو کروڑوں کی عوام ہے, اس کا یہ حالت ہے کہ ایک وائرس سے لڑنے کے لیے جو ایک سٹینڈرڈ طریقہ کار ہے دنیا جس کو آپٹ کر رہی ہے, وہ بھی ہم آپٹ کرنے سے قاصر ہیں. ہمارے ہاسپیٹل, ہمارے ڈاکٹر, ہماری پولیس انڈر ایکوپڈ ہے. اب تک اس سوال کا جواب بھی ایک بحیثیت قوم ہمیں چاہیے اپنے حکمرانوں سے, ان حکمرانوں سے بھی چاہیے اور ان سے پیچھے بھی جو آتے رہے ان سے بھی. ہو سکتا اس جنگ میں, اس لڑائی میں, اس وائرس جو وبا آئی ہے, ہمارے بہت سے لوگ چلے جائیں. وہ کہیں پہ سن رہا تھا کہ بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ جی قوموں کی زندگی میں 1000, 2000, چند ہزار لوگوں کی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن اس کے بعد اگر وہ قوم کسی صحیح ٹریک پہ چڑھ جائے تو, اگر وہ ٹریک ہی نہ ملے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ نے بے موت ہی مروا دی ہے. تو اگر چند ہزار لوگوں کی, چاہے وہ پولیس والے ہوں چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں, آپ نے قربانی لینی ہے, تو اس کے بعد پھر اس ملک کو صحیح راستے پہ چلائیں, ہیلتھ دیں لوگوں کو. اس وقت جو آپ کا جی ڈی پی, ہیلتھ کے بجٹ اور جی ڈی پی کی ریشو وہ دنیا میں سب سے زیادہ ورث ہے آپ کی. افغانستان, نائجیریا, الجیریا, اس بارڈر پہ آپ رہتے ہیں. ایجوکیشن دیں لوگوں کو, کوالٹی ایجوکیشن دیں. ہماری جو ایجوکیشن کے حالات ہیں وہ بہت ہی پیتھیٹک ہیں, ٹھیک ہے. لوگوں کو بنیادی جو سیکورٹی ہے, چاہے وہ فوڈ سیکورٹی ہو, لا اینڈ آرڈر کی سیکورٹی ہو, وہ اسٹیٹ کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو دے. ایٹ لیسٹ لوگوں کی ہیلتھ, ایجوکیشن, ان کی بنیادی سینیٹیشن کی ضروریات, صاف پانی, صاف ہوا, اور لا اینڈ آرڈر. نسل در نسل جو بھگتتے ہیں لوگ, ایک اگر لٹیگیشن میں پھنس جائیں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے, اس چیز کا بھی ہمیں جواب چاہیے. خدا نہ خواستہ اسی طرح کی وبا دوبارہ آتی ہے, جو کہ آئے گی, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, یہ آتی ہیں وبائیں. چونکہ ہمارا ایجوکیشن کا لیول وہ نہیں ہے تو ہم سمجھ نہیں پاتے چیزوں کو کہ یہ وبا کیا ہوتی ہے. اس کو جو جس طرح بیچنا چاہتا ہے وہ بیچی جا رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے مذہبی حلقہ ہو, چاہے ہمارے سیاستدان ہوں, چاہے ہمارے جرنلسٹ ہوں, سو کالڈ ہمارے جو بینکرپٹ انٹلیکچوئل ہیں وہ ہوں, تو سب اپنے اپنے طور پہ منجن بیچی جا رہے ہیں. کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ جی اس سچویشن کو, یہ بعد میں بھی آ سکتی ہے وبا. یہ وبائیں آتی ہیں دنیا میں, ہزارہ سال سے آتی رہی ہیں. وائرل وبا تو ضرور آتی ہے کیونکہ وائرس چینج ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. جب بھی نیو وائرس بنے گا, فار ایگزامپل ایک عام سا وائرس ہے ہیپاٹائٹس, مثال دے رہا ہوں, یا HIV. اب HIV وائرس کا اگر آپ ایک دفعہ دوائی بنا لیتے ہیں, اس کو کاؤنٹر کر لیتے ہیں, یہ چانس ہے کہ اس کے بعد HIV میوٹیٹ کر کے, جینیٹیکلی چینج کر کے ایک اسی طرح کا HIV نہ رہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ وبائیں آئیں گی. تو وبا سے لڑنے کے لیے اس حد تک ہمارے پاس جو حالات ہیں وہ کیوں بن جاتے ہیں, اتنی ہماری جو چیزیں ایک دم کولیپس کرنا شروع کر دیتی ہیں, یا ہاہاکار جب مچ جاتی ہے, کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس کا جواب ضرور اس سب پوسٹ ایپیسوڈ میں جب انشاءاللہ ہم پہنچیں گے تو اس کا جواب ہم سب نے لینا ہے, ہم سب نے پوچھنا ہے, تاکہ جب دوبارہ یہ آئے چیزیں
تو جو ہماری آنے والی جنریشن ہے، ہم رہیں نہ رہیں، ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ ایٹ لیسٹ اس ساری مصیبت سے اسی طرح نہ گزرے جس طرح ہم گزر رہے ہیں. بہت شکریہ.